کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، بڑا عظیم ہے تحفہ سنبھال کے رکھو۔ اور رسول پاک کی شان میں جو گستاخی کرے، رسول پاک کی شان میں جو گستاخی کرے، تو اپنے ہاتھ میں جوتا نکال کے رکھو، تو اپنے ہاتھ میں جوتا نکال کے رکھو۔ کوئی کردار و عمل کے رنگ کے خاصی بن جائے، ارے ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، تو گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے، گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے۔ اور حضرات غوث اعظم کی بات آ گئی ہے، علماء کرام آپ بھی بہت دور بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی حضرت، آپ لوگ قریب آ جائیں، میں آپ کے شہر میں پہلی بار آیا ہوں۔ حضرت سب سے آگے آپ آئے ہیں، قسم خدا کی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیے، بزرگ ہیں ہمارے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ قریب آئے، سارے لوگ سمجھ۔ میں غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں چند منٹوں میں۔ غوث اعظم کی تعریف ہم جیسے چھوٹے چھوٹے حضرت کیا کر سکتے ہیں؟ ارے غوث اعظم کی تعریف میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اور اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرما دیا واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، بلکہ غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے غوث اعظم کے آنے کی خبر جب ساری دنیا میں مشہور ہو گئی، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے روزہ رکھا، چاند کا اختلاف دور کر دیا، تب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوتے ہیں، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم 6 سال کی عمر شریف میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم جب اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں تو 100 سال کا مردہ قبر سے باہر نکل آتا ہے، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ سرکار غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا اشارہ پا کر کے 12 سال کی ڈوبی ہوئی باراتی دلہا دلہن اور باراتیوں کے ساتھ جب دریا میں تیرتی ہوئی صحیح سلامت نظر آئی، تب بریلی کے امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے حجرے میں چور داخل ہوا، باہر نکلا، خدا نے ابدال بنا دیا، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم نے دعا کی، اللہ نے بیٹی کو بیٹا بنا دیا، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے اپنا قدم اٹھاتے ہیں، قدمی حاضری کا اعلان کرتے ہیں، جتنے ولی دنیا میں آ چکے تھے، جتنے ولی دنیا میں آنے والے تھے، سبوں نے اپنے گردنوں کو جھکا لیتے ہیں، تب بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا۔ اونچے اونچوں سے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا۔ اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء مانتے ہیں وہ ہے آنکھیں، اولیاء مانتے ہیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تقریر کے جملوں میں مدینے کی مہک تھی، سرکار دو عالم کے پسینے کی مہک تھی، اور خوشبو جو یہ پھیلی تھی یہ گلشن کی نہیں تھی، یہ تو کوثر و تسلیم کے پینے کی مہک تھی۔ ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لیں، کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لیں، آتش دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، مسکرا کر جس کی جانب میرے آقا دیکھ لیں۔ حضرات بہت کم وقت میں بہت اچھا خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، آپ کے نہا خانے دل میں عقیدتوں کی دلیں روشن ہو گئی ہوگی۔ حضرات
آپ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی یہ شعراء کرام علماء کرام تقریر کے لیے یا نعت خوانی کے لیے آئیں تو آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اے بچوں، آپ لوگ اٹھا بیٹھی کیا کرتے ہیں؟ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھے رہو، کوئی شخص نہیں اٹھے گا، ہلے گا نہیں، انتشار پھیلتا ہے مجمع میں، ماحول جو بنا ہوا رہتا ہے وہ ماحول ختم ہوتا ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر، میں نے خود کئی جلسوں میں دیکھا ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد جب سامعین مرجھا جاتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں اور شاعر اسلام شہنشاہ ترنم شہباز رضا نوری کے نام کا اعلان ہو جاتا ہے تو لوگ واپس آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ شخصیت کا کلام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اتنے بڑے شاعر ہیں، پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، اسی علاقے کے ہیں لیکن شہر کلکتہ سے مشہور ہیں، پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہے حضرت، ایک شاعر سے اس کی وائف نے کہا کہ آپ پورا ہندوستان گھومتے ہیں لیکن ہم کو نہیں گھماتے ہیں، تو شاعروں کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو تیاری کرو، اپنی وائف کو کپڑا اپڑا پہنا لیا اور قبرستان گھسا دیا۔ بتائیے پارا گرم ہوگا کہ نہیں؟ ایک تو کبھی گھمانے کے لیے نہیں لے جاتے تھے اور آج لے بھی گئے تو قبرستان گھسا دیا۔ بیوی نے غصے کے عالم میں کہا کہ یہ بھی کوئی گھومنے کی جگہ ہے؟ تو شاعروں کا ذہن دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بے وقوف، یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور تم نخرے کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھائی صاحب مسکرا رہے ہیں، دیکھیے مسکرانا میرے باپ کی سنت نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی سنت ہے۔ مسکرا کر کے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہے یا رسول اللہ، اور زندگی کے ساتھ آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ آپ ایک ماحول بنائیں، آپ ایک ماحول بنائیں گے تو کم وقت میں ایسا شعر سنا کر کے جائیں گے جس کی دھمک آپ برسوں تک محسوس کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کر کے بولے یا رسول اللہ۔ اپنے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جشن میلاد بناؤ کہ حضور آئے ہیں، جشن میلاد بناؤ کہ حضور آئے ہیں، ارے دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پر چل کر، آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پر چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں، پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہمارے سنی حضرات مناتے ہیں، سجاتے ہیں، لیکن ہم لوگ سنی حضرات سجاتے ہیں، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، واقعی اگر آپ لوگ ٹی ٹی ایس سناتن سنی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس شعر پر آپ ضرور بولیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں میلاد منانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ اور سرکار دو عالم کے صدقے بنی ہے دنیا، سرکار دو عالم کے صدقے بنی ہے دنیا، ارے بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو۔ اب زبر کیا زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، تدقید و ذرا سنبھل کے بات کرنا، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ الفاظ کو پڑے ہیں قطاروں میں باوجود، الفاظ کو پڑے ہیں قطاروں میں باوجود، عشق نبی کا آج ہے دریا بہا ہوا، ارے حسان کو بلاؤ امامت کے واسطے، نعت مصطفیٰ کا ہے مصلی بچھا ہوا۔ زمانہ کہہ رہا ہے سخنور کتنا اچھا ہے، زمانہ کہہ رہا ہے سخنور کتنا اچھا ہے، لبو لہجے کا نغماتی پیکر کتنا اچھا ہے، ارے ملی ماں کی دعاؤں کی بدولت عالمی شہرت، حبیب اللہ فیضی کا مقدر کتنا اچھا ہے۔